السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، آج 26ویں پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورۃ الفتح، سورۃ القاف اور سورۃ الحجرات یہ تین مکمل ہوئی۔ تو سورۃ الحجرات کی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو نزول ہوئی تو کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ افراد نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، یعنی سرکار نے نہیں رکھا تھا اور انہوں نے آغاز کر لیا۔ اور ایک جگہ ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لیا بقرعید میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی عمل نہ کرو۔ جب تک سرکار نے قربانی نہیں کیا تھا، قربانی کرنے کا حکم نہیں ہوا، اور پھر اس صحابی کو بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر سے قربانی کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی میرے پاس تو قربانی کے لیے جانور ہے نہیں، ایک بکری کا بچہ ہے، وہ بھی 6 ماہ کا ہے، اور قربانی کی شرائط میں وہ چل نہیں رہا، 1 سال کا ہونا اور یہ 6 ماہ کا ہے۔ تو یہاں اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت ہے، اسی بکری کو ذبح کر کے قربانی کر لو۔ نبی کا اختیار تھا، نبی نے دے دیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو داخل کر لیا ہے اور گناہوں سے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اور ایک اہم بات وہاں پر اس سورہ مبارکہ میں ہے کہ اے لوگو، میرے محبوب سے اپنی آواز کو نیچی رکھو۔ اب یہ بات تو اس وقت صحابہ کرام تھے، اور ان کے ادب کا عالم کیا پوچھنا، لیکن فرمایا گیا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ادب مصطفیٰ کیا ہے وہ بتایا گیا کہ میرے محبوب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر ڈر کے بات کر رہے تھے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار علیہ السلام سے بات کرتے تھے اپنے منہ میں پتھر رکھ کر بات کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز موٹی تھی، یعنی جب وہ اگر عام گفتگو بھی کرتے تو لگتا ایسا تھا کہ یہ لہجہ ان کا تیز لہجہ ہے، غصے میں جیسے بات کر رہے ہیں یا بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سرکار علیہ السلام کے پاس آنا چھوڑ دیا اور اپنے حجرے میں روتے رہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بلایا اور تسلی دی اور کہا کہ تم جنتی ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا کہ تم تو شہیدوں میں سے ہو، شہیدوں میں سے ہو۔ اور بعد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کی تھی، اور اسی جنگ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ المختصر، تو سرکار علیہ السلام کے مزار مقدسہ کا بھی ادب ضروری ہے جی۔ وہاں جو جاتے ہیں حضرات، گنبد خضرا کو دیکھنا عبادت ہے، درود و سلام پڑھنا عبادت ہے، سب کچھ کرنا عبادت ہے وہاں،
لیکن 40 نمازیں پڑھنا وہ بھی افضل ہے، لیکن سب سے اہم وہاں جو سنبھالنا ہے وہ ادب ہے، وہ ادب ہے۔ ہمارے بزرگوں کو دیکھو، انہوں نے کس طرح ادب کیا تھا۔ آپ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، پانی پت میں جن کی مزار ہے اور جن کا نام غالباً حضرت شمس الدین ہے، ذہن سے میرے ہٹ رہا ہے، لیکن شمس الدین غالباً تو ہے۔ آپ کا نام ابو علی شاہ کیوں پڑا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے تھے اور اولیاء کی جماعت میں ایک مقدس شان رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ شمس الدین مانگو کیا چاہیے، تو آپ نے کہا مجھے علی جیسا کر دے، مولا علی جیسا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ علی جیسا نہیں ہو سکتے، اب علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یا اللہ علی کو بو میرے اس میں ڈال دے۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے وہ کر دیتا ہوں، اور تبھی سے آپ کا نام ہوا ابو علی شاہ، یعنی مولا علی کی بو، خوشبو۔ تو آپ کا ایک مرید تھا، وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ ابھی تو اس قابل نہیں بنا ہے، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، ایک بار اجازت دے دی۔ اور وہ مرید یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی مدینہ شریف سے آتا تھا تو حضرت اس کے قدم چومتے تھے، اس کی پیشانی چومتے تھے، اس کے سینے کو بوسہ دیتے تھے، ادب کرتے تھے کہ مدینے سے آیا ہے وہ۔ یہ گیا، آیا، آنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو وہ ادب نہیں کر رہے، حضرت میرے نہ ہاتھ چوم رہے، نہ میری پیشانی چوم رہے، کچھ نہیں کر رہے، کیا بات ہے، کہا معاملہ کیا ہے؟ تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سن، تم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا؟ کہاں نکلا؟ مسجد نبوی کی دیوار پر ایک کتا بیٹھا تھا، کہاں بیٹھا تھا؟ تو نے اسے لکڑی سے مارا، کہاں مارا؟ پھر آپ نے اپنا کرتا اونچا کیا اور کہا دیکھیے لکڑی کا نشان، وہ کتا اور کوئی نہیں تیرا پیر ہی تھا، اور تو نے مدینے کے کتے کا ادب نہیں کیا ہے، مدینہ شریف کے کتے کا ادب نہیں کیا ہے، تو میں تیری تعظیم کیسے کروں؟ اور آج تو معاملہ یہ ہے کہ سنہری جالی پہ پیٹ ہو رہی ہے اور آدمی سیلفیاں کھینچ رہا ہے، سیلفی پہ مشہور ہے، نہ گنبد خضرا کا ادب کا خیال ہے، نہ جالی مقدسہ کے ادب کا خیال ہے، اور گھروں میں اور دکھایا جاتا ہے، لائیو ویڈیو کالنگ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ وہاں جانے کے بعد سب سے اہم کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے، اگر اس میں آپ مار کھا گئے تو تمام عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، تمام عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز ادب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں شیطان کے پاس کتنی عبادتیں تھیں، لیکن ادب نہیں کیا تو تمام عبادتیں اس کی منہ پہ ماری گئی، تمام عبادتیں اس کی منہ پہ ماری گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روضہ رسول کا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا ادب عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسئلہ سن لے، قرآن کو الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو۔ ہاں، ہمارے فقہائے کرام نے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی قرآن کو الٹا پڑھے گا تو حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کے دل کو الٹا کر دیا جائے گا؟ لہذا خاص خیال رکھے۔ مثال کے طور پر اگر نماز میں پہلے اجازہ نصر اللہ کی صورت پڑھا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو یہ ترتیب الٹی ہوئی، یہ ترتیب الٹی ہوئی، تو یہ پڑھنے سے سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا پڑھیں گا تو وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، اس پر سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ لہٰذا اس کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔